الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت ذی وقار حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلیفہ بنے اور ان کی بیعت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے دور خلافت کے اندر جو صورتحال تھی، اس سلسلے میں آج آپ کو کچھ چیزوں سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب خلیفہ بنے تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کس کنڈیشن کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بیعت فرمائی تھی، بیعت کی تھی اور لوگوں سے بیعت لی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس ماحول کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو جانا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے دور خلافت میں حکمت عملی اپنائی تھی، جس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے آج کے یہ مرزا جیلمی ہوں یا مفتی فضل ہمدرد ہوں یا ان جیسے جو تفضیلی حضرات ہیں یا شیعہ روافض ہیں، ان سارے لوگوں نے چونکہ عمومی طور پر جو چیزیں پھیلا رکھی ہیں، اور ہمارے نادان خطبہ بھی جو اس چیزوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ذاتیں ہیں ان پر یہ ایسی چیزیں اچھالتے ہیں اور ان کی طرف سے مشکوک بناتے ہیں، جس کی بنا پر وہ اصل صورتحال جو ہے اس سے بندہ ناواقف ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہو پاتی، اور یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی کیا حکمت عملی تھی، اور جو اس دور میں جو باغیوں کے حوالے سے جو ان کا کیا موقف تھا، اور باغیوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، باغیوں نے ان کا جو بیعت کر کے اور اپنے معاملات کرنا شروع کیے، باغیوں کی کیا حکمت عملی تھی، باغیوں کے اپنے کیا ارادے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور ان کے ساتھیوں کے کیا ارادے تھے، کیا حکمت عملی تھی۔ اس بات کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری پوری ویڈیو دیکھیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر پارٹ 1 جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس بعد دوسری جو پارٹ 2 ہوگا، اس میں ہم اگلے حصے کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت شہادت امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکی تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تاریخ طبری کی جلد 3 ہے، اس کی حصہ دوم جو ہے، اس کے صفحہ نمبر جو ہے 17 پر جو مترجم ہے نفیس اکیڈمی سے چھپی ہے، اس کے اندر یہ بات چیز موجود ہے جو آپ کی اسکرین پر بھی آ جائے گی۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ کی خلیفہ بنانے کے لیے صحابہ کرام وہاں پر اکٹھے ہوئے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہونے لگی تھی تو انہوں نے ایک شورا مقرر کی تھی۔ اس شورا میں 6 آدمیوں کو چنا گیا تھا، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھے، اس کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 لوگوں کی شورا مقرر کی گئی تھی، چونکہ اب یہ کنڈیشن تھی کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وصال فرما چکے تھے، تو پیچھے 4 آدمی تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بیعت کے لیے کہا گیا کہ آپ ہماری بیعت کریں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ مقرر ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ جو باقی 3 بندے بچے ہیں ان کو آپ خلیفہ مقرر کریں۔ لیکن سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس وقت خلافت کے سب سے بہترین عہدیدار ہیں، حقدار ہیں، اور چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہے تھے، ان کے معاملات کو سمجھتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھی مشیر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کام کر رکھا تھا، اور اہم عہدوں پر فائز بھی رہے تھے۔ آپ جو ہیں جو سیاسی لحاظ سے بھی اچھی طرح سمجھتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حکومت کے معاملات کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔
3 خلفاء کے ساتھ آپ نے کم کر رکھا تھا، آپ کے پاس یہ بہت بڑا تجربہ تھا، اس کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو ہی خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے۔ تاریخ طبری کے اندر 2 قسم کی روایات ہیں، جس طرح بلادری نے بھی کچھ لکھا ہے، 2 متضاد قسم کی روایات لکھی ہیں۔ ایک قسم کی روایات یہ ہیں کہ صحابہ کرام، جس میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس آ کر ان کی بیعت کرتے ہیں اور ان کو زبردستی کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ مقرر ہو، ہم خلیفہ مقرر نہیں ہونا چاہتے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے امید اور ان کے شان بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو تاریخ طبری بھی روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی یہ مالک اشتر نے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو زبردستی جو ہے بیعت کروائی تھی۔ بہرحال اس قسم کی تاریخ کے اندر روایات جو لکھی گئی ہیں وہ دراصل بہت ساری اس میں ایسی روایات ہیں جو جھوٹے راویوں سے بیان کی گئی ہیں اور صحابہ کرام کے کردار کو داغدار کرنے والی ہیں۔ ایسی روایات اہل سنت و جماعت کے نزدیک کسی طرح بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج مرزا جیلمی اور یہ مفتی جو فضل ہمدرد ہے، اس قسم کی روایات اٹھا کر یا صحیح سند والی روایات کا مفہوم بدل کر یا اس کی کچھ قطر و برید کر کے اس کو کاٹ کے اس کے مفہوم کو بدل کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو اس تناظر میں آج ہمیں آپ کے سامنے وہ سارے حقائق پیش کرنے ہیں تاکہ آپ ایسے لوگوں سے جو صحابہ کرام کے کردار کو مشکوک بنانے والے ہیں اس سے بچ سکیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے صحابہ کرام کی خواہش پر یہ خلافت کو سنبھالا تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سنبھالنا آپ اس قابل نہیں تھے؟ یقیناً آپ اس کے قابل تھے، اور اس وقت آپ سے بڑھ کر کوئی بھی اس عہدے کے لائق نہیں تھا، لیکن حالات آپ کے جو سامنے تھے اس میں آپ نے کیا حکمتیں عملی اپنائی کہ لوگ تو آج روافض ہوں یا خوارج اور ناصبی ہوں، وہ تو ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جس سے صحابہ کرام اور اہل بیت اور خاص کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کے کردار کو مشکوک بناتی ہیں۔ خوارج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے جب حکومت سنبھالی، حکومت آپ کے پاس آ گئی، باغیوں کو قلع کما کیوں نہیں کیا؟ باغیوں نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور وہ کھلے عام پھر رہے تھے، تو ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا، قصاص کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال اٹھا کے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے کردار کو مشکوک بناتے ہیں۔ تو دوسری طرف روافض جو ہیں وہ مالک اشتر اور وہ جتنے باغی تھے جو حقیقی باغی ہیں اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہ باغی تھے، اور فیت الباغیہ میں بھی اصل میں وہی باغی ہیں، اور انہوں نے ہی حضرت جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اور وہی ہیں جو صحابہ کرام کو شہید کرنے والے ہیں، وہی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو شہید کرنے والے ہیں، وہی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں، اور وہ سارے کے سارے لوگ ماننے کے لیے تیار تو ہوتے ہیں کہ باغی ہیں، مگر ان کی باغیوں کی جو معاملات ہیں ان کو وہ صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مالک اشتر کی آج بھی وہی لوگ گن گاتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی آڑ میں اس وقت باغی جو صحابہ کرام کے درمیان انتشار ڈال رہے تھے، عالم اسلام کے اندر انتشار ڈال رہے تھے اور عالم اسلام کو وہ خراب کرنا چاہتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ آڑ لے کر بعد میں سارے لوگوں کو قبضہ کر کے سارے جتنے گورنر تھے ان کو حضرت علی کی بیعت کرا کے اور اس کے بعد پھر ان کو وہ معزول کر دیتے تھے، ان پر اپنے لوگ وہ مقرر کرتے تھے، اس طریقے سے وہ وہاں قبضہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بیعت کر لیتے تو پھر اس کے بعد ان کو معزول کر کے تمام عالم اسلام پر انہوں نے قبضہ کرنا تھا، اور جس طرح انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس وقت بھی انہوں نے شہید کرنا تھا، جیسے کہ مالک اشتر کے اپنے بیانات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ تو یہ ان کی باغیوں کی پلان تھا، اور اس کے مقابلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور صحابہ کرام کا ایک پلان تھا، ایک ان کی حکمت عملی تھی۔ وہ حکمت عملی آج بھی لوگ جو نہیں سمجھ پا رہے اور اس وقت بھی جو لوگ نہیں سمجھ پائے وہ کنفیوز ہو گئے۔
اس کے علاوہ ایک وہ گروہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اس دونوں جنگوں میں شامل نہیں ہوئے اور وہ کثیر تعداد میں ہیں اور بڑے بڑے جیل صحابہ کرام ہیں. تو ان کے بارے میں جو مفتی فضل ہمدرد آج لوگوں کو مشکوک بنا رہا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ غلطی پر تھے اور دیگر یہ معاملات تھا. اس طرح مفتی ہمدرد یہ اٹھا رہا ہے کہ اجتہاد صرف حاکم کو ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اجتہاد کر سکے. لہٰذا اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ میں حاکم تھے، باقی کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا ان کا کوئی اجتہاد کرنا درست نہیں ہے، اجتہاد صرف حاکم کر سکتا ہے. یہ بھی ایک دجالی چال ہے. ورنہ بتائیں کہ جو حضرت امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام عبداللہ بن مبارک، امام سفیان ثوری اور ہزاروں قسم کے جو مجتہدین نے اجتہاد کر کے یہ فقہ ترتیب دی اور مجتہد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے مسائل کو اخذ کیا، تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ حاکم تھے؟ کیا حضرت علی کرم اللہ کو جب حاکم نہیں تھے تو اس وقت اجتہاد نہیں فرماتے تھے؟ تو یہ سب چالیں ہیں. انشاءاللہ یہ باغیوں کی حکمت عملی ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے درمیان انتشار ڈالیں اس وقت بھی اور آج بھی. اور آج بھی وہی باغی ہیں جو اس دور کے باغیوں کی آج حمایت کرتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں، مالک اشتر کی گن گاتے ہیں، اور جو عبداللہ بن سبا اس کے بارے میں وہ اچھی رائے رکھتے ہیں، یا پھر جو مختلف قسم کے ایسے لوگ جنہوں نے انتشار ڈالا صحابہ کرام کے دوران اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، آج ان کو جو اچھے سمجھتے ہیں وہی باغی ہیں جو اس باغیوں کو اچھا سمجھتے ہیں. ان کی حکمت عملی اس وقت بھی یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو وہ انتشار میں ڈالیں، عالم اسلام کو کمزور کریں. آج بھی حکمت عملی ان کی یہی ہے. ان کے مقابلے میں حضرت علی کرم اللہ کی حکمت عملی کیا تھی اور آج مسلمانوں کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اہل سنت و جماعت کی، یہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.